السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انبیاء و رسل کے بعد اس کائنات کا حسن حضرات اولیاء کرام ہیں علیہم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہر اس آدمی سے محبت عطا فرمائے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، جو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے نسبتیں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بندوں کی کچھ نشانیاں، اولیاء کرام کی کچھ نشانیاں ذکر فرمائیں، اس میں سے ایک دو سن لیجئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس، سرکار کے چچا حضرت عباس کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چچا زاد بھائی، یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایو جلسائنا خیر، یا نبی اللہ کون سے ہم نشین، کون سے دوست پاس بیٹھنے والے بہتر ہیں؟ ہم کس کے پاس بیٹھیں، کس سے راہ و رسم رکھیں، بیٹھنا کس کے پاس بہتر ہے، خیر والا ہے؟ فرمایا، من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کا دیکھنا ہی تمہیں اللہ یاد دلا دے، جسے تم دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے، اس کے پاس بیٹھو۔ وزاد فی عملکم منطقہ، اور اس کا بولنا، جب وہ بولنے لگے تو تمہارے نیک اعمال میں اضافہ کرنے والا ہو۔ اس کے پاس بیٹھو، نماز کا ذوق آ جائے، پاس بیٹھو، ذکر اذکار کا ذوق آ جائے، پاس بیٹھو، درود پاک کا ذوق آ جائے، اس کے پاس بیٹھو، تمہیں غرباء و مساکین کی خدمت کا خیال آ جائے، ماں باپ کی خدمت کا خیال آ جائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا خیال آ جائے۔ یہ ساری چیزیں، یہ نیکیاں ہیں کہ جس کے عمل، وہ تمہیں جس کی گفتگو، جس کے پاس بیٹھنا کیا ہو، تمہارے نیک اعمال میں اضافے کا سبب بن جائے۔ اور ارشاد فرمایا، وَذَكَّرَكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ، اور اس کا عمل جو ہے تمہیں تمہاری آخرت یاد دلا دے۔ وہ کوئی کام کر رہا ہو، اپنی آخرت یاد آ جائے کہ ہم نے ایک دن اللہ علیم و خبیر کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس کی بارگاہ میں ہم نے جانا ہے، ہمیں کوئی تیاری کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نفوس قدسیہ سے محبت کی توفیق عطا فرمائے
جن کا دیدار ہی ذکر الہی کا ذریعہ بن جائے، جن کو دیکھیں زبان سے نکل جائے سبحان اللہ، جن کو دیکھیں دل کی ہر تار سے اللہ کی صدا بلند ہو جائے۔ اس دنیا میں کتنے ایسے افراد ہوئے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا ذکر الہی کی دولت سے مالا مال ہوتا تھا، ان کے پاس بیٹھنے والا ذکر کی دولت سے اللہ کو یاد کرتا رہتا، وہ روکنا بھی چاہے پھر یاد الہی رکتی نہیں۔ کیوں؟ یہ سبق کسی نے پڑھایا ہے، اور جب کوئی سبق پڑھا دیتا ہے پھر ایسا وہ سبق دل میں پیوست ہو جاتا ہے کہ انسان چاہے ادھر کا ادھر ہو جائے ذکر الہی اس سے جاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے، حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں زمین کے کسی خطے پہ عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں، وہاں گناہ ہے، جرم ہے، زیادتیاں ہیں، بدکاریاں بدکرداریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس خطے کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اس خطے کو نظر جلال سے دیکھتا ہے تو ان میں خال خال وہ لوگ بھی نظر آ جاتے ہیں جو رب کے گھروں کو آباد کر رہے ہیں، مسجدیں آباد کر رہے ہیں، اور اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ہم سمجھے اللہ والا وہ ہے جس کا جبہ اچھا ہو، جس کی دستار اچھی ہو، جس کا ظاہری حسن ہو، جس کا ظاہری ہو، نہیں، یہ ظاہر، یہ رنگ کا ہونا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ کسی کا رنگ کس رنگ کا، کوئی کسی رنگ کا، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، ولا لأحمر علی اسودا، کسی سرخ رنگ والے کو کسی سیاہ رنگ والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم تمام تو آدم کی اولاد ہو، وآدم من تراب، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، الا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف، ہمارے جن کو اولیاء کرام کہتے ہیں، ان کے اندر خصوصیت کیا ہے کہ یہ تقوی ذکر الہی کی دولت سے، خوف خدا کی دولت سے بالا مال ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے، اٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ملتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب کسی کے پاس جاتے ہیں پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی ان کے پاس آتا ہے پھر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ سحری کا استغفار کرتے ہیں، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ہم معمولی سمجھتے ہیں، استغفار سے ایک تو گناہ مٹتے ہیں، استغفار سے تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، استغفار سے اللہ تعالیٰ پورے علاقے پہ کرم کرتا ہے، پورے علاقے پہ رحمت کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی، یہ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اب اسلاف کی باتیں، یہ ہمارے شرقپور میں حضرت اعلی حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی درویشانہ، سادہ سا لباس، اور اللہ اللہ کرنے والے، شاید کوئی جسے پتہ نہ ہو وہ دیکھے تو کہے کوئی دیہاتی سا آدمی ہے، اس انداز سے رہنے والے، سادگی سے۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حدیث پاک کہ المستغفرین بالاسحار، سحری کے وقت وہ استغفار کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والے، اور جن کے گناہ پہلے خود ہی ختم ہیں ان کی معافیاں کیا ہے، وہ جب اپنی معافی مانگتے ہیں اپنی معافی نہیں مانگتے، جتنے تعلق والے ہیں ان کے گناہوں کو بخشوا دیا کرتے ہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے. سرکار تو گناہ نہیں، جس پہ گناہ ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ تو نبی ہوتا ہی گناہ سے پاک ہے. تو سرکار استغفار کرتے تھے روزانہ. کس لیے کرتے تھے؟ اپنے لیے، مراد اپنی امت ہوتی تھی. آج قیامت تک جو ہمارے گناہ بخشے جا رہے ہیں، اس کی سب سے مین وجہ تو خود نبی کریم کا ہمارے لیے دعائیں مانگنا. اب اس وقت استغفار کے وقت کوئی بھی سامنے آ جائے، جس رنگ میں آ جائے، جس کو جس چیز کی طلب ہو، وہ طلب اس کی پوری ہو جاتی ہے. اللہ والا جب اللہ سے استغفار کرو، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اس وقت فرشتوں میں ہلچل ہوتی ہوگی نا، یار یہ تو وہی ہے. ہم کہتے تھے کس فسادی کو پیدا کر رہے، یہ تو استغفار کر رہا ہے، گناہ کرتا بھی نہیں پھر بھی کہتا میں بڑا گناہ گار ہوں، یا اللہ معاف کر دے. غلطی کرتا بھی نہیں پھر بھی روتا ہے. تو ہاں بات تو یہ ہے کہ انسان ساری رات اپنے رب کو یاد کرے اور صبح کہے مجھ جیسا کوئی گناہ گار نہیں ہے. کمال یہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ رات ساری خرافات کرتا رہے اور صبح کہے مجھ جیسا کوئی نیک نہیں ہے. نہیں، دین اس کا نام نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی اسلاف ہوئے ساری رات رب کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے تھے، اور صبح جب کوئی بات کرتا ہے کہتے سب سے گناہ گار تو میں ہوں، سب سے گناہ گار تو میں ہوں. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور جملہ، کسی نے پوچھا حضور کرامت کوئی؟ فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ میرے جیسا آدمی چل رہا ہے اور زمین میں دھنس نہیں جا رہا. میرے تو عمل اس قابل ہے کہ میں دھنسا جاؤں. اللہ اکبر، یہ ان کا جو بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی باتیں ہیں. ہاں، سحری کا استغفار، جب انسان استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ ہی نہیں کرم کرتا، رزق کے دروازے کھولتے، رحمت کے دروازے کھولتے. بزرگان دین کے آستانوں پہ رونق آتی ہے، لنگر جاری ہوتا ہے. وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ کھانا کھا جاتے ہیں. بھائی کیا ان کی فیکٹریاں ہیں؟ ان کے پاس تو اپنے پاس دھیلا تک نہیں ہے، پھر بھی اتنا وسیع اور عریض کیسے آ گیا؟ ہاں، دینے والا نیلی چھت والا ہے، کھانے والی اس کی مخلوق ہے. وہ تو ایک سبب بن جاتے ہیں. استغفار ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے، رب تعالیٰ ان کی جھولی کو بھرتا جاتا ہے. یہ شرپور والے حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سحری کا استغفار کر رہے ہیں، اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. ادھر موسم ایسا ہے، شاید خراب ہے یا کوئی بارش زیادہ ہے، کیچڑ ہے، مسجد میں کوئی نہیں سوائے ایک آدمی کے، اور اس کی بھی آنکھیں نہیں ہیں. اور اسے آپ فرماتے ہو حافظ صاحب دیکھو بار لو لگی، بھئی صبح صادق طلوع ہو گئی. اب حافظ صاحب کی آنکھیں نہیں تھی، کہنے لگے حضور میری تو آنکھیں نہیں ہیں. آپ خاموش ہو گئے، پھر استغفار کرتے رہے، پھر اپنا پڑھتے رہے، پھر 2-3 منٹ بعد پھر آپ صاحب دیکھو بار لو لگی، روشنی ہوئی، صبح صادق طلوع ہوئی. وہ کہ حضور میری تو آنکھیں نہیں ہیں. تیسری مرتبہ 2-4 منٹ کے بعد پھر تشریف لائے کمرے سے، مسجد میں آئے تو فرمایا آپ صاحب یہ دیکھو باہر روشنی ہو گئی، فجر کی نماز کا وقت ہونا ہے، اذان دینی ہو گئی. حضور میری تو آنکھیں نہیں ہیں. جلال میں فرمایا کدے تے من لیا کر، کبھی تو بات مان لیا کرو. اب دیکھو تو صحیح. اب وہ اٹھا، دیواریں ٹٹولتا ٹٹولتا اٹھا، جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے سامنے نور اللہ نور ہو جاتا. تو یہ ہیں المستغفرین بالاسحار، سحری کو استغفار کرنے والے. سحری کے استغفار کرنے والے کی زبان میں خود اتنی برکت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، رب تعالیٰ اس کی زبان پہ وہ برکت رکھ دیتا ہے کہ جہاں جہاں پہ اس کا اثر جاتا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اللہ کا یہ ارشاد گرامی پھر ذرا غور کیجئے. میں کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہوں، لیکن جب مجھے وہاں مسجدیں آباد کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے اور سحری کا استغفار کرنے والے نظر آتے، میں اپنا عذاب ہی ان سے پھیر لیتا ہوں. فرشتوں عذاب دور کر دو. تو جس
خطے پہ عذاب نہیں ہو رہا، ہمارے عمل ویسے کم نہیں ہے. اگر کبھی سوچے نا مجموعی طور پہ اتنے عمل ہیں کہ غرق ہو جائیں جو کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی شکر کریں کہ کوئی نہ کوئی تو ہے، کوئی نہ کوئی تو ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. اور پھر یہ فیصلہ آباد والوں کو ان پر ایک خصوصی انعام ہے. مختلف سروے آئے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس شہر میں درود پاک پڑھا جاتا وہ فیصل آباد ہے. کون پڑھتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، گدڑی میں چھپے ہوئے لال ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو یہ سروے جیسے سروے کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیسے کرتے ہیں، بہرحال یہ سروے آتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک جس شہر میں پڑھا جاتا ہے وہ شہر فیصل آباد ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ تسمیاں لے کے درود پاک پہ درود پاک ہی پڑھتے جا رہے ہیں. تو ہم پہ جو کرم ہے کسی تسبیح والے کی وجہ سے ہے، ہم پہ جو کرم ہے کسی اللہ اللہ کرنے والے کی وجہ سے ہے، ہم پہ جو مہربانیاں ہیں وہ سحری کا استغفار کرنے والے کی وجہ سے ہے. وہ ساری رات رب کو یاد کر کے صبح کہتی ہیں یا اللہ ہم تیرے سب سے زیادہ گناہگار ہیں، معاف کر دے. پھر رب ان کو ہی معاف نہیں کرتا، جہاں جہاں تک ان کا خیال جاتا ہے رب سب کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اللہ رب العزت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم نے جس کے پاس بیٹھنا ہو تو اس کے پاس بیٹھو جس کا دیدار ہی تمہیں میری اللہ کی یاد دلا دے، جس کو دیکھنا ہی تمہیں رب تعالیٰ کی یاد دلا دے، اور جس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل جو ہے وہ تمہیں فکر آخرت سے یوں نوازے کہ پھر تمہاری نظروں میں بھی آخرت ہی آخرت آ جائے. آخرت کو یاد کرتے رہ جاؤ. وہ بڑا خوش نصیب ہے جو اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اسے یاد کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا. اب جب انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا یہ تھا، بڑا اس کی تعریفیں کی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سوال پوچھا، کیا تم نے کبھی اسے آخرت یاد کرتے دیکھا؟ قیامت کو یاد کر رہا ہو؟ یا رسول اللہ یہ تو کبھی نہیں سنا کہ وہ آخرت بھی یاد کرتا، کبھی اس کی زبان سے قیامت بھی آئے گی، یہ بھی ہوگا، کبھی ایسا سنا نہیں. فرمایا پھر جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا ہے نہیں، جیسا تم کہہ رہے ہو نا ویسا ہے نہیں. ہاں بلند مرتبے پہ وہ ہوگا جو آج دنیا میں بیٹھ کر قیامت کو